بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے دوسری فصل شروع کی تھی اسماء مشتقہ کے بیان میں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ 6 اسم فعل سے مشتق ہوتے ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف۔ اس میں سے ہم 3 پڑھ چکے ہیں۔ اسم تفضیل کی تعریف دوبارہ سماعت کر لیں کہ اسم تفضیل وہ اسم ہے جو دلالت کرے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر نسبت بدیگر کسی دوسرے کے مقابلے میں۔ یہ ثلاثی مجرد سے افعالو کے وزن پر آتا ہے، ثلاثی مجرد سے افعالو کے وزن پر آتا ہے، مگر لون و عیب سے نہیں آتا۔ لون و عیب سے جو افعالو آتا ہے وہ صفت مشبہ کے لیے آتا ہے، جیسے احمرو اور اعمی، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں آتا۔ آج ہم پڑھیں گے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ کے دلالت کند بر اتصاف ذاتی، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یا مجہول پڑھنی ہے۔ بر اتصاف ذات بڑھیا پڑھنی ہے، بر ذات۔ صفت مشبہ کے دلالت کند بر اتصاف ذات بمعنی مصدری بوضع ثبوت۔ صفت مشبہ کے صفت مشبہ وہ ہے کہ دلالت کند جو دلالت کرے بر اتصاف ذات، کسی ذات کے متصف ہونے پر، کسی ذات کے متصف ہونے پر، بمعنی مصدری، معنی مصدری کے ساتھ، بوضع ثبوت، ثبوت کے طور پر، بوضع ثبوت، ثبوت کے طریقے پر۔ وہ اسم فاعل دلالت میں کند، اور اسم فاعل دلالت کرتا ہے بر اتصاف کسی ذات کے متصف ہونے پر، بطور حدوث، بطور حدوث۔ یہاں پر ثبوت اور حدوث کو سمجھ لیں۔ حدوث سے مراد ہے کسی چیز کا ہونا، یعنی پہلے نہ ہو اور پھر پائی جائے اور پھر ختم ہو جائے، پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور اس کے بعد ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں حدوث۔ جیسے زید ضارب، زید ضارب، تو ضارب یہ اسم فاعل ہے اور یہ دلالت کر رہا ہے کہ زید جو ہے صفت ضرب کے ساتھ متصف ہو رہا ہے۔ اب زید ہمیشہ تو ضارب نہیں ہے، پہلے ضارب نہیں تھا، پھر ضارب بنا اور تھوڑی دیر کے لیے ضارب رہا اور اس کے بعد یہ ضارب نہ رہا۔ تو یہ ہے حدوث، کہ پہلے نہ ہو پھر کوئی چیز پائی جائے اور پھر ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں حدوث۔ اور صفت مشبہ کی تعریف میں لفظ ثبوت سے مراد یہ حدوث کا مقابل ہے، یعنی جس میں کسی زمانے کا لحاظ نہ ہو۔ تو صفت مشبہ وہ ہے جو دلالت کرے کسی ذات کے متصف ہونے پر، معنی مصدری کے ساتھ، بطور ثبوت۔ اور اس میں فاعل وہ ہے جو دلالت کرتا ہے بر اتصاف کسی ذات کے متصف ہونے پر، بطور حدوث، حدوث کے طریقے پر، بطریقہ حدوث۔ ولہذا صفت مشبہ ہمیشہ لازم باشد، اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوگی، اگرچہ از فعل متعدی آیت، اگرچہ فعل متعدی سے آئے۔ اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوگی، اگرچہ فعل متعدی سے آئے۔ پس فرق در سامعون و سمیعون اینس، پس سامعون اور سمیعون میں فرق یہ ہے کہ سامع دلالت میں کند بر ذات کہ موصوف باشد بشنیدن چیزیں بالفعل۔ سامعون اور سمیعون میں فرق یہ ہے کہ سامع دلالت میں کند، کہ سامع دلالت کرتا ہے بر ذات ایسی ذات پر کہ موصوف باشد جو موصوف ہو بشنیدن چیزیں کسی چیز کے سننے کے ساتھ، بالفعل، بالفعل، بالفعل کسی چیز کو سننے کے ساتھ موصوف ہو۔ سامع کا معنی ہے سننے والا،
اور سمیع کا معنی بھی ہے سننے والا۔ سامع کا معنی بھی سننے والا اور سمیع کا معنی بھی ہے سننے والا، لیکن سامع تب کہیں گے جب بالفعل سننے کا عمل کرے، اور سمیع اس کو کہتے ہیں جس میں سننے کی صلاحیت ہو۔ سامع میں بالفعل عمل کرنا یعنی سننے کا عمل کرے، اور سمیع جس میں صلاحیت ہو بالقوہ۔ مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، بالفرض آپ سن رہے ہیں تو آپ سامع ہیں، لیکن جب میں خاموش ہوں آپ بھی خاموش ہیں تو آپ سامع نہیں۔ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں آپ سامع ہیں، میں نہیں بول رہا آپ نہیں سن رہے آپ سامع نہیں، لیکن آپ سمیع ہیں، کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ جیسے ہی میں بولوں گا تو آپ اس کو سماعت کر لیں گے۔ تو سامع تب کہتے ہیں جب بالفعل سننے کا عمل کرے۔ ابھی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں آپ سامع ہیں، لیکن میں جب نہیں بول رہا بالفرض آپ نہیں سن رہے تو آپ سامع نہیں، لیکن آپ سمیع پھر بھی ہیں۔ جب آپ کچھ بھی نہیں سن رہے اس وقت بھی آپ سمیع ہیں۔ سمیع اس کو کہتے ہیں جس میں سننے کی صلاحیت ہو بالقوہ۔ تو اسی وجہ سے سامع جو ہے اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے، تو سامعن کے بعد مفعول آ سکتا ہے، جیسے سامعن کلامک، انا سامعن کلامک، یا ہوا سامعن کلامک۔ یہ کلامک منصوب ہے، یہ مفعول ہے، کہ کس چیز کو سن رہا ہوں؟ آپ کے کلام کو۔ انا سامعن کلامک، میں آپ کے کلام کو سن رہا ہوں، لیکن سمیعن کے بعد مفعول نہیں آ سکتا، سمیعن کے بعد مفعول نہیں آ سکتا۔ اس صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوگی اگرچہ فعل متعدی سے آئے۔ تو جب لازم ہوگی تو فعل لازم وہی ہوتا ہے جو فاعل پر مکمل ہو جائے، مفعول کو نہ چاہے۔ تو سامعن اور سمیعن میں فرق یہ ہے کہ سامعن دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جو موصوف ہو کسی چیز کو سننے کے ساتھ بالفعل، یعنی بالفعل سننے کا عمل کرے تو اسے ہم سامع کہیں گے، اور اگر بالفعل سننے کا عمل نہیں ہے تو سامع بھی نہیں۔ لیکن سمیعن اس کو کہتے ہیں جس میں سننے کی صلاحیت ہو بالقوہ، یعنی صلاحیت اس میں ہو۔ اگر وہ اس وقت کچھ بھی نہیں سن رہا لیکن اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے تو وہ سمیع ہے، لیکن اس کو ہم سامع نہیں کہہ سکتے۔ سامع ہم اس وقت کہیں گے جب بالفعل سننے کا عمل کرے۔ تو دوبارہ دیکھ لیں، وَلِہَذَا صفت مشبہ ہمیشہ لازم باشد، لہذا اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوگی اگرچہ فعل متعدی سے آئے۔ پس فرق در سامعن و سمیعن این است، پس سامعن اور سمیعن میں یہ فرق یہ ہے کہ سامع دلالت میں کند، کہ سامع دلالت کرتا ہے برذاتے کے موصوف باشد، ایسی ذات پر جو موصوف ہو بشنیدن چیز بالفعل، کسی چیز کو شنیدن سننا، کسی چیز کو سننے کے ساتھ بالفعل۔ وَلِہَذَا بعد عام مفعول آمدن میں نتواند، لہذا اسی وجہ سے بعد اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے۔ چون سامعن کلامک، جیسے سامعن کلامک، انا سامعن کلامک کہہ دیں یا ہوا سامعن کلامک، تو یہ کلامک منصوب ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ وَسَمِعٌ دلالت میں کند، اور سمیعن دلالت کرتا ہے برذاتے کے موصوف بسماع باشد، ایسی ذات پر جو موصوف ہو بسماع، سماع معنی سننے کے ساتھ، جو موصوف ہو سننے کے ساتھ بطور ثبوت کے طور پر، ثبوت کے طریقے پر۔ اعتبار تعلق بچیز درا ملحوظ نیس، کسی چیز کے ساتھ اس میں کسی چیز کے ساتھ اس کے تعلق کا اعتبار ملحوظ نہیں ہے، اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا
اعتبار ملحوظ نہیں ہے، بلکہ عدم اعتبار تعلق و چیز ملحوظ، بلکہ اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا عدم اعتبار ملحوظ ہوتا ہے۔ یہاں پر چیز سے مراد مفعول ہے، یہاں پر چیز سے مراد مفعول ہے، بلکہ عدم اعتبار تعلق و چیز ملحوظ، بلکہ اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا عدم اعتبار ملحوظ ہوتا ہے۔ سامع اس میں فاعل اور سمیعون صفت مشبہ۔ فرق یہ ہے کہ سامعون سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ فاعل صفت سمع سے کے ساتھ فی الحال متصف ہے، اور اس کے ساتھ یہ صفت ہر وقت لازم نہیں، بلکہ جب تک کوئی بولنے والا بولتا رہے گا یہ سامع ہوگا، اور جب وہ خاموش ہو جائے گا تو یہ سامع نہ رہے گا۔ اور سمیعون سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفت سمع کسی موصوف کے ساتھ لازم اور ثابت ہے، اس کا تعلق کسی بولنے والے کے کلام کے ساتھ نہیں، بلکہ سمیعون میں کلام کرنے والے کے ساتھ عدم تعلق ملحوظ ہوتا ہے۔ اس میں عدم مانے نہ ہونا، عدم تعلق ملحوظ ہوتا ہے، اس لیے سمیعون کلام کا نہیں کہہ سکتے۔ سمیعون کلام کا نمے تما گفت، پس سمیعون کلام کا نہیں کہہ سکتے۔ دوبارہ وضاحت کر دوں، سامع مانے سننے والا اور سمیع کا معنی بھی ہے سننے والا، لیکن سامع تب کہیں گے جب بالفعل سننے کا عمل کرے۔ ابھی میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ سامع ہیں، لیکن بالفرض میں خاموش ہوں، آپ نہیں سن رہے تو آپ سامع نہیں۔ جبکہ سمیعون جی اس کا معنی بھی سننے والا، تو سمیع جس میں سننے کی صلاحیت ہو تو اس کو سمیع کہتے ہیں، وہ چاہے سننے کا عمل کرے یا نہ کرے، اس میں صرف سننے کی صلاحیت ہے تو وہ سمیع ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی بھی کلام نہیں سن رہا، کوئی بھی بات نہیں سن رہا، لیکن پھر بھی وہ سمیع ہے کہ جیسے کوئی کلام کرے گا تو وہ اس کی بات کو وہ سن لے گا۔ تو سامع تب کہیں گے جب بالفعل سننے کا عمل کرے، اور سمیع جس میں سننے کی صلاحیت ہو۔ تو سامع بالفعل یعنی فعل کرنا، عمل کرنا، اور سمیع بالقوہ یعنی صلاحیت کا ہونا۔ اوزان صفت مشبہ بسیار، صفت مشبہ کے اوزان بہت زیادہ ہیں، کا شمار کرنا مشکل ہے، لیکن علماء صرف نے تلاش کے بعد 200 سے زائد لکھے ہیں، لیکن یہ تمام سماع پر موقوف ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ان میں سے مشہور اوزان کو ذکر کیا ہے: صعب صفر صلب حسن خشن ندس ضیام بلیز حتم جنوب احمر کابر کبیر غفور جید جبان حجان شجاع عطشان، عطشان نہیں ہونا چاہیے، غیر منصرف ہے، عطشان عطشا حبلا حمراء وشراء۔ ان کے معنی بھی سماعت کر لیں۔ حاشیہ نمبر 9 کے اندر ان سب کے معنی وغیرہ دیے ہوئے ہیں۔ صعبن بروزن فعلن مانے دشوار، صفرن بروزن فعلن مانے خالی، صلبن بروزن فعلن، صلبن مانے ٹھوس، سخت اور ٹھوس، حسن بروزن فعلن، حسن مانے اچھا، خشن بروزن فاعلن، خشن مانے کھردرا۔ ندسن، ندسن بروزن فاعلن، ندسن مانے زیرک، زیرک مانے سمجھدار، زیرک مانے سمجھدار۔ ملنسار بھی اس کا معنی آتا ہے، ندس کا معنی ملنسار بھی آتا ہے۔ اور ضیامن، ضیامن مانے پراگندہ، ضیامن مانے پراگندہ۔ بلیزن، بلیزن مانے موٹا،
فربا یعنی موٹا، لیکن یہ عورت کی صفت آتی ہے امراتن بلیسن، تو یہاں پر انہوں نے موٹا لکھا ہے۔ متمن مانے پراگندہ، متمن کا معنی انہوں نے پراگندہ لکھا ہے، اور اس کا معنی ایک اور بھی آتا ہے، ایک پہاڑ کا کٹا ہوا کنارہ۔ جنوبن مانے ناپاک، جنوبن بروزن فعلن مانے ناپاک، احمرو بروزن افعالو، احمرو یعنی سرخ، احمرو یہ سرخ، اور کابرن بروزن فاعلن، کبیرن بروزن فاعلن، ان دونوں کا معنی ہے بزرگ، بزرگ بڑا، بزرگ یا بڑا دونوں کا معنی ہے۔ غفورن معاف کرنے والا، جیدن مانے عمدہ، جیدن مانے عمدہ، اور جبانن مانے بزدل، جبانن مانے بزدل، جبانن بروزن فعالن، جبانن بروزن فعالن، بزدل، اور ہجانن مانے سفید اونٹ، ہجانن بروزن فعالن سفید اونٹ، اور شجاعن بروزن فعالن مانے دلیر۔ عطشان مانے پیاسا، عطشان بروزن فعلان، یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آتی۔ اور عطشا پیاسی عورت، یہ مؤنث کی صفت ہے، عطشا مانے پیاسی عورت، اور حبلا، حبلا بروزن عطشا بروزن فعلا، اور حبلا بروزن فعلا، حبلا مانے حاملہ عورت، حبلا مانے حاملہ عورت، ذنبادار، اور حمراء بروزن فعلاء، حمراء مانے حمراء، زن سرخ، سرخ عورت، حمراء مانے سرخ عورت، اور عشراء، عشراء نہیں ہے عشراء، عشراء مانے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، وہ اونٹنی جس کے عمل کو 10 ماہ ہو گئے ہوں، گزر گئے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں عشراء، تو عشراء بروزن فعلاء۔ بحث صفت مشبہ حسن، حسنان، حسنین، حسنون، حسنین، حسنتن، حسنتان، حسنتین، حسنات۔ اسم اعلیٰ کے دلالت کند بر اعلی صدور فعل بر سے وزن آیت، اسم اعلیٰ وہ جو دلالت کرے بر اعلی صدور فعل، صدور فعل کے اعلیٰ پر، صدور مانے ہونا، کسی کام کے ہونے کے اعلیٰ پر جو دلالت کرے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو اسم اعلیٰ جو صدور فعل کے اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے، برسے وزن آیت 3 وزن پر آتا ہے، برسے وزن آیت 3 وزن پر آتا ہے، مفعلن، مفعلتن، مفعلن، آپ نے بھی گردانوں میں پڑھا ہوگا، مفعلن اعلی صغریٰ، مفعلتن اعلی وسطیٰ، اور مفعلن اعلی کبریٰ۔ اسم اعلیٰ کے اندر میم جو ہے مکسور ہوتا ہے، اور اس میں ظرف میں میم مفتوح ہوتا ہے، اس میں اعلیٰ میں میم مکسور ہوتا ہے، جیسے مضرب، منصر، اسی طرح مفتاح، اور اس میں ظرف کے اندر میم مفتوح ہوتا ہے، جیسے مضرب، منصر اور مسمع، تاکہ اس میں اعلیٰ اور ظرف میں فرق ہو جائے، اس میں اعلیٰ اور ظرف میں فرق ہو جائے۔ تو اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو صدور فعل، فعل کے ہونے کے اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے، یہ 3 وزن پر آتا ہے، مفعلن، مفعلتن اور مفعلن۔ بحث اسم اعلیٰ منصر، منصران، منصرین، مناصر، اب وہی طریقہ ہے کہ تثنیہ میں یہ منصران، منصرین حالت رفعی اور حالت نصبی اور جری میں لے آئے ہیں، منصرتن، منصرتان، منصرتین، منصرتان حالت رفعی میں، منصرتین حالت نصبی اور جری میں، مناصر
یہ جمع ہے، منصارن آلہ کبرا، منصارانی منصارینی، منصارانی یہ حالت رفع میں، منصارینی حالت نصبی اور جری میں، مناصرو یہ جمع منتہی الجموع ہے، مناصرو۔ وگاہے بر وزن فعل آیت چون خاتم، اور کبھی اسم اعلیٰ فعال کے وزن پر آتا ہے، گاہے کبھی بر وزن فعل آیت کبھی فعال کے وزن پر آتا ہے، چون خاتم جیسے خاتم، آلہ ختم یعنی مہر کردن، یعنی مہر کرنے کا آلہ۔ خطوط وغیرہ لکھتے تھے پہلے زمانے میں، ابھی بھی اٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے آخر میں اٹیسٹ کرتے ہیں تو اسٹمپ لگاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مہر۔ کاغذ پر جو لگائی وہ ہے جی مہر، اور جس کے ذریعے لگائی وہ ہے خاتم، وہ ہے خاتم، مہر کرنے کا آلہ۔ تو کبھی فعال وزن پر بھی آتا ہے اس میں اعلیٰ، کبھی کوئی پوچھے کہ فعال کیا ہے تو یہ کیا ہے، اس میں اعلیٰ ہے، تو کبھی فعال وزن پر بھی آتا ہے جیسے خاتم، آلہ ختم یعنی مہر کردن یعنی مہر کرنے کا آلہ۔ وعالم آلہ دانستن، اور عالم جاننے کا آلہ، دانستن جاننا، جاننے کا آلہ۔ مگر دری قسم، مگر اس قسم میں معنی اسمی غالب آمدہ، اسم کا معنی جو ہے غالب آ گیا ہے اس قسم میں۔ یہ دوسری قسم جو بیان کی، کبھی فعال وزن پر آتا ہے جیسے خاتم مہر کرنے کا آلہ اور عالم جاننے کا آلہ۔ اس دوسری قسم میں اسم کا معنی غالب آ گیا ہے، علی الاطلاق بمعنی اشتقاقی مستعمل نیس، یہ مطلقاً اشتقاقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، مطلقاً اشتقاقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، کہ ہر آلہ ختم را خاتم و ہر آلہ علم را عالم نتوا گفت، کہ ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ ہر آلہ ختم کو خاتم، کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جائے اس کو آپ خاتم کہیں، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے جانا جائے اس کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ تو ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسم اعلیٰ کبھی اسم اعلیٰ فعال وزن پر بھی آتا ہے جیسے خاتم مہر کرنے کا آلہ اور عالم یا جاننے کا آلہ، مگر اس قسم میں جو ہے اسم کا معنی غالب آ گیا ہے اور یہ قسم مطلقاً اشتقاقی معنی میں مستعمل نہیں، یعنی ختم کرنے کے ہر آلے کو خاتم نہیں کہتے، کہ ختم کرنے کا جو بھی آلہ ہو اسے خاتم کہیں، اور ہر آلہ علم کو عالم نہیں کہتے، کیونکہ اس قسم میں مطلق معنی پر معنی اسمی غالب آ گئے ہیں۔ یہ دوسری قسم علی الاطلاق معنی اشتقاقی میں مستعمل نہیں ہوتی، کہ ہر ختم کے آلے کو خاتم اور ہر علم کے آلے کو عالم نہیں کہہ سکتے، برخلاف پہلی قسم کے جیسے مضرب ہے، تو مضرب اگر ڈنڈی ہے اس کے ساتھ مارا ہے تو یہ مضرب ہے، اور اگر درمیانی سونٹی ہے ڈنڈی ہے اس سے مارا ہے تو یہ مضربتن ہے، اور اگر کوئی بڑی ڈنڈی ہے لاٹھی ہے اس کے ذریعے مارا ہے تو وہ کیا ہے، مضراب ہے، تو وہ تو اپنے اشتقاقی معنی کے لحاظ سے ہر آلہ ضرب پر بولا جائے گا، لیکن ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں اسم کا معنی جو ہے وہ غالب آ گیا ہے۔